सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले अच्छी बात सुनते हैं। दुनिया में सबसे गलीज और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो बदलिहाजी और चीख कर वालिदैन से बात करता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, एक ही है सारे चेहरे साहब। फलस्तीन से लेकर के, इराक से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फोड़ने वालों से लेकर के, जहां भी लहू दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी ताकत है साहब। वो दुनिया को जिस चश्मे से दिखा रही है, दुनिया उसी चश्मे से देख रही है। तेल का खेल है साहब। मैं पढ़ता हूं, हिम्मत करता हूं कि बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है। खुदारा बता दे क्यों खामोश तू है, खुदारा बता दे क्यों खामोश तू है। ये इराक तो काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले। ये इराक तो काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले। यूं अश्कों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते 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 रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। दोस्तों का हुक्म था और मेरा भी मन था कि मैं ये नज़्म सुनाऊं। एक बार जोरदार ताली बजा करके माहौल बहुत मेरे लिए भी संजीदा सा हो गया है। मैं एक और आखिरी नज़्म मुझे पढ़ना है, मैं उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको उस मूड में ला सकूं। आज मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इमरान भाई आज बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शराफत से पढ़िएगा, तो मैं उनका हुक्म मान भी रहा हूँ जी। इंशाल्लाह मैं वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन उससे पहले एक नज़्म मेरे मन की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बिस्वा में खड़ा हूँ, एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ। मैं अपने मन की एक नज़्म नहीं सुनाना चाह रहा। आप चाह रहे हैं मैं सुनाऊं? जी जी हाँ, इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नज़्म सुनाता हूँ। पढ़ता हूँ एक नज़्म साहब जी इंशाल्लाह। उस नज़्म की तमहीद में सिर्फ इतना साहब कि हिंदुस्तान के एक शहर में एक औरत का इंतकाल होता है। मैं बहुत सेंसिटिव नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ। अनवर भाई, इस नज़्म पे मुझे आपकी भी दुआएं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करने चल रहा हूँ। थोड़ी देर मुझे माहौल दे। एक नज़्म पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के एक शहर में एक औरत का इंतकाल होता है। बिस्वा वालों, सीतापुर वालों, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए माहौल तैयार होता है कि जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। जनाजा रखा रहता है, एकाएक झगड़ा शुरू होता है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, देवबंदी पढ़ाएगा कि बरेलवी पढ़ाएगा। जनाजा रखा रहता है, 3 लाशें और गिरती हैं। कहां आके खड़े हो गए हैं हम, कहां पहुंच गए हैं हम।
بہت ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نئی پیڑھی بیٹھی ہے. میں ایک نظم پڑھتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بسواں والوں، سیتا پور والوں، کہ کیا گجرات میں آپ کو گھروں کو جلانے سے پہلے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، اہل حدیث ہو یا وہابی ہو؟ کسی نے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. کیا مظفر نگر میں تمہارا سینہ چاک کرنے سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ نہیں پوچھا تھا. انہیں تو بس ایک چیز سے مطلب تھا صاحب کہ آپ کے نام کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا. میں ایک نظم پڑھتا ہوں آج تھوڑی دیر کے لیے، صرف ایمان والا بن کر کے مجھے سن لیجئے گا. میں سب سے الگ ہٹ کے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور ارشاد فرمایا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جسے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلا وجہ ایسا کرنا پسندیدہ عمل نہیں. اسی طرح جو گھر سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد آئے اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ شخص بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے. جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے. اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے. حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا، اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا. اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو شرکس بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے. فائدہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں سے کس چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے. گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اس میں ہر اچھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتی ہے. بلا شبہ آخرت مقرر ہے، وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے اور اس پر قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا. غور سے سنو، ساری بھلائیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر قسم کی برائی اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں. اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور سمجھ لو تم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے. جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.